السلام علیکم جی ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے ایک نبینہ صحابی کا واقعہ، جس کے متعلق یاسر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ تو پہلے یاسر ویڈیو دیکھتے ہیں یہ واقعہ ہے کون سا، صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی اب میرے بھائیو اگلی صورت ہے سورہ عبس۔ یہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی اس میں شروع میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر فکر آخرت ہی ہے اس کے اندر۔ اس کا پس منظر جامعہ ترمذی میں اور سنن مسند احمد میں اور باقی کتابوں میں تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا، ایگریڈ اپان ہے اہل سنت اہل تشیع کے ہاں، سب کے ہاں۔ نبی علیہ السلام کے ایک بڑے لاڈلے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، اور اتنے لاڈلے اور لائق ترین صحابی تھے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینے کے لوگوں کو اپنے بہاف پہ جو استاد بنا کر بھیجا تھا نا، وہ ان کو بھیجا تھا۔ صحابی نابینا تھے، صحیح، کیا بات ہے، صحیح۔ آنکھیں کوئی نہیں تھی لیکن دل کی آنکھیں تھی۔ قرآن، ان کو قاری کہا جاتا تھا، قرآن سب سے زیادہ جانتے تھے۔ تو اوس اور خزرج جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کوئی آپ ہمیں ٹیچر دیں جو ہمیں قرآن سکھائے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی علیہ السلام نے بھیجا۔ صحیح ہے، اور نابینا تھے، اور سنن نبی داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو امامت کے مرتبے میں بھی فائز کیا تھا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا نابینا امامت کر سکتا ہے؟ ایسے عوام الناس میں مشہور ہے کہ نابینا نہیں امامت کروا سکتا، کروا سکتا ہے، اصل چیز قرآن کا علم ہے۔ یہ بڑے لاڈلے صحابی تھے، اور یہ جو سورت کی شروع کی آیات ہیں انہوں نے میری زندگی بدلی ہوئی ہے دعوت کے حوالے سے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کافروں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کسی بھی ایک دائی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے لیول کے بندے کو اپنی دعوت کا قائل کر لے تو اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ صحیح یہ ہے، خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے، دعوت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ان کے سامنے دعوت رکھ رہے تھے۔ اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں آ گئے، وہ نابینا تھے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور کے پاس اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مسئلہ بتا دیں آپ، میں نے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے ان کا قصور تو نہیں تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے نبی علیہ السلام کے سامنے گیسٹ بیٹھے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، اچھا، زبان سے نہیں، آپ کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی آثار کو قرآن میں سٹارٹ ہی اس سے کیا ہے، عبس وتولی۔ نبی علیہ السلام نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا اس نابینا شخص سے۔ میں پھر کہوں گا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ آپ کو جو کرٹسی اور اخلاقیات سکھائی گئی ہیں نا، قرآن وہ اخلاقیات نہیں مانتا، قرآن ننگی تلوار ہے، کیونکہ قرآن جو اخلاقیات بتا رہا ہے اصل میں وہ اخلاقیات ہے۔ آپ کی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ دروازہ نہ کھولے تو آپ اس کو بد اخلاق سمجھتے ہیں، جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ دستک دو، جواب ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، اور اس بات کا برا بھی مت مانو، کیونکہ اس شخص کا حق ہے کہ وہ ملے یا نہ ملے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ نور میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 اوقات میں تو تم جا ہی نہیں سکتے کسی کے گھر میں۔ مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے دوپہر کو 3 بجے آ کے آپ کے گھر کو دستک دے، کیوں بھائی؟ یہ کہاں کی اخلاقیات ہے؟ دوپہر کے وقت آپ کسی کے گھر جا ہی نہیں سکتے، عشاء کے بعد بھی نہیں جا سکتے، اللہ ہے کہ آپ پہلے اجازت لے لیں، وہ علیحدہ بات ہے، پرائیویسی کے اوقات ہے۔ تو کہا گیا اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ یہاں پہ کسی کو بیل کرتے ہیں، وہ نہیں اٹھاتا، پھر دوسری بیل، پھر تیسری بیل، یہ اخلاقیات ہے، اس کی مرضی ہے۔ موبائل فون نے تو عذاب میں ڈال دیے لوگوں کو۔ پہلے تو پھر ہوتا تھا آپ پی ٹی سی ایل پہ کال کرتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ بندہ نہیں ہے تو جان چھوٹ گئی، بندے کی بھی اور آپ کی بھی۔ اب تو وہ واش روم میں بھی گھسا ہوا ہے، آپ پیچھے مس بیل ہیں اس کو مال رہے اور مجبور کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکل آئے، پہلے آپ کے آ کے فون۔
ایک سے زیادہ بیل کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اٹھانا ہوگا اٹھا لے گا, نہیں اٹھائے گا تو مس کال آئی ہوئی ہوگی, وہ دیکھ لے گا. اگر آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے تو آپ کو کال کر لے گا. یہ زبردستی کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تھوپنا چاہتے ہیں چیزیں. اب وہ جو نبینا صحابی تھے, ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے آثار آ گئے. اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ بالکل نارمل تھا. ظاہر آپ دین کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن سر اللہ بے پرواہ ہے. قرآن میں جو پہلے اپنے آیات سنی نا, انما انت منذر من یخشاہا, آپ تو صرف اس کو ڈر سنائیں جو ڈر جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر گرفت فرمائی, غصہ فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ کے سردار آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا, یہ سارے آئے ہیں چسکا لینے کے لیے, ان کو دفع کریں, اور یہ جو نابینا شخص ہے نا اس کو پروٹوکول دیں. دیکھ لیں, میں بھی یہی کرتا ہوں. لوگ رابطہ کرتے ہیں نا, جو بڑا ضروری مسئلہ ہے, میں کہتا ہوں ضروری مسئلہ ہے تو ادھر آؤ, ادھر آؤ گے تمہیں تلیوں پہ اٹھائیں گے. لیکن ہم کسی کے ملازم نہیں ہے کہ اس کے پاس جا کے اس کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. آپ کی ضرورت ہے, آپ آئیں یہاں بیٹھیں, جب تک آپ تھک نہیں جاتے میں نہیں اٹھتا. لوگوں کو پتہ ہے میں 8-8 گھنٹے بھی ایک نشست میں بولا ہوں. تو میں نے اس چیز سے جو میرے پاس چل کے آتا ہے پورا پروٹوکول دیتا ہوں اسے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ وہ نابینا تو آپ کے پاس خود مسئلہ سیکھنے کے لیے آیا تھا, اس کی طرف آپ نے تیوری چڑھائی ہے, حالانکہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا. اور یہ جو منوس ہمارے سامنے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں نا, یہ تو سارے چسکا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے بات شاید کوئی نہیں سننی ہے, ان کو چھوڑیں, جو پاک ہونا چاہتا ہے اسے پاک کریں. تو اس چیز سے میں نے چیز سیکھی ہے کہ کسی کو لولو پوپو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے بڑے سے بڑا انسان بھی ہو, اور اس کے آگے آپ اپنی آنکھیں بھی بچھا دیں جو خود سے دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے. میں نے اس سے یہ چیز سیکھی ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس نابینا شخص کے پیچھے ڈانٹا, اور اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آیا کرتے تھے نا تو نبی علیہ السلام پروٹوکول دیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عطاب کیا ہے, یہ بڑا لاڈلا ہے. ہائے ہائے ہائے. عبس وتولی, تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی, صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا. وما یدریک لعلہ یزکی, آپ کو کیا معلوم وہ پاکیزہ ہونا چاہتا ہے. او یذکر تنفعہ الذکر, یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اس کو آپ کی نصیحت. یعنی یہ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے. اما من استغنا, لیکن وہ جو ہے بے پرواہ, یہ جو آپ کے سامنے ٹگے بیٹھے ہوئے ہیں کافروں کے سردار, فأنت لہو تصدی, آپ اس کی طرف تو توجہ کرتے ہیں. وما علیک اللہ یزکی, اور آپ پر کوئی ضرر نہیں ہے اگر وہ نہ بھی سدھریں. اللہ فرما رہا ہے یہ جو سامنے آگے بیٹھے ہیں نا یہ نہ بھی سدھریں. آپ کا کام تو آپ دعوت دے چکے ہیں, پہلے بھی کئی بار دے چکے ہیں, یہ تو دفع ہونا, ان کے بارے میں تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا. لیکن جو آپ سے دین خود سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کو آپ پروٹوکول دیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا, وَهُوَ يَخْشَى, اور وہ ڈر بھی رہا ہے, اللہ کا خوف رکھتا ہے. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى, اے نبی اس کو نصیحت کریں جو ڈر جائے. قرآن میں ہدایت ڈر جانے والوں کے لیے ہے, بے خوفوں کے لیے نہیں ہے, خواہ ان کی داڑیاں ہوں پگڑیاں ہوں. ہدی للمتقین, ڈر جانے والوں کے لیے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَخَّى, تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں. کلا, ہرگز نہیں. انہا تذکرہ, یہ تو نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, تو جو چاہے اسے قبول کر لے. یاسر کیسے کیسے یار خوبصورت واقعات ہیں ہمارے مذہب میں, اسلام میں, اور یقین کریں ایسے واقعات ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ سنتا ہی رہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات, ہم جیسے گندے انسان, عام انسان, بالکل گرے ہوئے انسان کرتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ہم تو اس طرح کی بات نعوذ باللہ کر بھی نہیں سکتے. بالکل. لیکن ایک خالق اور مخلوق کا اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ڈانٹ بھی سکتا ہے, اس کو تنبیہ بھی کر سکتا ہے, اس کو سختی سے کوئی بات سمجھا بھی سکتا ہے. اس لیے
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بات کی ہے وہ بیسیکلی ہمیں سکھانے کے لیے کی ہے. ٹھیک ہے, ہم جو بڑا اکڑتے ہیں یا ہم بہت سارے معاملات کے اندر زیادتی کر جاتے ہیں, تو ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس لہجے میں گفتگو کر سکتے ہیں تو ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں, ہم تو پھر شے ہی کو نہیں یاسر. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یاسر, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جو وہ نابینا صحابی تھے ان کی کیا عظیم یار ان کی قسمت ہے. کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں یاسر ان کا ذکر کر رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے اپنے سب سے محبوب پیغمبر کو ڈانٹ رہے ہیں, تنبیہ کر دی ہے. اور کیا ہی گریٹ وہ شخصیت ہوں گی. اور دیکھیں یاسر, اچھا ویسے بھی نا قدرتی طور پہ یہ ایک چیز ہے کہ یاسر جس بندے میں یا جس انسان میں کوئی چیز کم ہوتی ہے نا اس کو ویسے ہی لوگ پروٹوکول دیتے ہیں نا, اس لیے تو ہمارے ہاں بھی ان لوگوں کو اسپیشل پرسن کہا جاتا ہے. ہاں کہا جاتا ہے, لیکن ہم ایسا ڈیل نہیں کرتے ان کے ساتھ, ایسے ہی ہم زیادتیاں کرتے ہیں. اچھا ہمارے اندر نا یاسر ایک اور بہت بڑی ایک خامی ہے کہ اگر کسی چیز میں کوئی کمی ہوگی نا تو اس کو وہ لوگ اس کو چڑھائیں گے کہ تو ایسا ہے, ٹھیک ہے, تو لنگڑا ہے, یا تو مطلب بہرا ہے, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب اس میں یاسر وہ پوائنٹ بھی ہمارا کلیئر ہوتا ہے کہ ایسی جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں ان کو خاص قسم کا پروٹوکول دینا چاہیے. بالکل, اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے ان کو پروٹوکول دلوا رہا ہے نا تو بھائی ہم تو دیکھ لیں ہمارا مقام کیا ہے. ہاں یہ تو اس چیز پہ یاسر مہر لگ گئی ہے نا کہ ان کو پروٹوکول دینا ہے. بالکل ایسا. اور دیکھیں یاسر کہ اس طرح معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا اگر اس طرح کے لوگ جو ہیں, کیونکہ وہ تو صحابی تھے نا, ان کی تو کیا ہی شان ہے. جیسے ہمارے اسپیشل لوگ ہیں جو بیچارے کوئی لنگڑا ہے یا کوئی ویسے جس میں کوئی خرابی ہے, تو یاسر ان میں ایک نا خاص طرح کی احساس کمتری ہوتی ہے. بالکل کہ میں لوگوں کی طرح کیوں نہیں ہوں, بالکل ٹھیک ہے, میں بھاگ کیوں نہیں سکتا, میں دیکھ کیوں نہیں سکتا. تو دیکھیں اس طرح کا بیہیویئر کرنے سے, اس طرح کا رویہ رکھنے سے وہ کس طرح وہ خوش ہو جاتے ہوں گے, اور یا وہ کس طرح مطلب اپنی ایک نارمل زندگی گزارتے ہوں گے. لیکن یاسر جب ہم نے خود ہی ان کو دبانا ہے اور ان کی اس کمی کو ہائی لائٹ کرتے رہنا ہے تو یہ پھر کتنی بڑی زیادتی ہے. بالکل, یہ وہ ذہنی طور پہ بالکل ٹارچر ہوتے ہوں گے اور اپنے آپ کو احساس کمتری کا بھی شکار سمجھتے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بطور انسان اور بطور مسلمان ہمارے اوپر یہ دوہری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایسے جو اسپیشل لوگ ہیں انہیں واقعی اسپیشل پروٹوکول دینا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.